الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد، آج ہم ایک ایسے عظیم واقعے کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جو تاریخ اسلام کا سب سے دردناک اور عبرت انگیز واقعہ ہے۔ یہ واقعہ ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا۔ وہ عمر جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق کو عمر کی زبان پر جاری کر دیا گیا ہے۔ وہ عمر جن کے اسلام لانے سے اسلام کو عزت ملی اور جن کے دور میں عدل و انصاف کی مثالیں قائم ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل ہمیشہ آخرت کی فکر سے بھرا رہتا تھا۔ وہ اکثر دعا کرتے تھے، اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت نصیب فرما اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ میں موت عطا فرما۔ یہ دعا بظاہر ایک خواب لگتی تھی، کیونکہ مدینہ منورہ امن کا شہر تھا، وہاں دشمن کا داخل ہونا تقریباً ناممکن تھا، لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی کے لیے خیر کا فیصلہ فرماتا ہے تو اسباب خود پیدا کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک مجوسی غلام تھا جس کا نام ابو لؤلؤ فیروز تھا۔ وہ ایک ہنرمند لوہار تھا، لیکن اس کے دل میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بغض چھپا ہوا تھا۔ ایک دن اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنے مالک کی شکایت کی کہ اس سے زیادہ خراج لیا جا رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انصاف کے مطابق اس کی بات سنی اور سمجھایا کہ یہ کوئی زیادتی نہیں، لیکن ابو لؤلؤ کے دل میں غصہ اور حسد بڑھ گیا۔ وہ خاموش ہو کر انتقام کی آگ میں جلنے لگا۔ اس نے دل ہی دل میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو نقصان پہنچانے کا منصوبہ بنایا۔ وہ اکثر کہا کرتا تھا کہ میں عمر کے لیے ایسا کام کروں گا جو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالی نے بصیرت عطا فرمائی تھی، وہ اس کے اندر سے کچھ خطرہ محسوس کرتے تھے۔ ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک خواب آیا کہ ایک مرغ نے انہیں 3 مرتبہ چونچ ماری ہے۔ انہوں نے اس خواب کا ذکر صحابہ کرام سے کیا تو بعض نے اس کی تعبیر شہادت سے کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سمجھ لیا کہ اب ان کی دنیا میں مدت کم رہ گئی ہے۔ وہ دن قریب آ گیا جس کا کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ 23 ہجری کا وہ صبح کا وقت تھا، فجر کا وقت تھا، مدینہ منورہ مکمل سکون میں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حسب معمول لوگوں کو نماز کے لیے جگانے نکلے اور پھر مسجد نبوی میں تشریف لے گئے۔ آپ نے صفیں سیدھی کروائی اور نماز کی امامت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جیسے ہی آپ نے نماز شروع کی اور اللہ اکبر کہا، اچانک ابو لؤلؤ صفوں کے درمیان سے آگے بڑھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک زہریلا تیز دھار 2 دھاری خنجر تھا۔ اس نے انتہائی تیزی سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر وار شروع کر دیے۔ 1 2 3 شدید وار کیے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ شدید زخمی ہو کر زمین پر گر گئے۔ مسجد میں ایک ہولناک منظر تھا، لوگ حیران پریشان اور خوف زدہ ہو گئے۔ ابو لؤلؤ نے فرار ہونے کی کوشش کی اور راستے میں جو بھی آیا اس پر حملہ کرتا گیا۔ کئی لوگ زخمی ہوئے، آخر کار وہ خود بھی گھیرے میں آ گیا اور اس نے خود کشی کر لی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً اٹھایا گیا۔ خون بہ رہا تھا، لیکن آپ کے چہرے پر صبر اور وقار تھا۔ آپ نے پہلا سوال یہ کیا، کیا نماز مکمل ہو گئی؟ یہ سن کر اندازہ ہوتا ہے کہ نماز ان کی زندگی میں کتنی اہم تھی۔ آپ نے حکم دیا کہ عبد الرحمن بن عوف آگے بڑھ کر لوگوں کو نماز پڑھائے۔ نماز مکمل ہونے کے بعد صحابہ کرام آپ کے گرد جمع ہو گئے۔ ہر طرف گریہ وزاری تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، مجھے کس نے زخمی کیا؟ جب بتایا گیا کہ ابو لؤلؤ نے تو آپ نے فرمایا، الحمدللہ میں کسی ایسے کے ہاتھ سے نہیں مارا گیا جو کلمہ پڑھتا ہو۔ زخموں کی شدت بڑھتی جا رہی تھی۔ آپ کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے زمین پر سر رکھنے کی خواہش ظاہر کی اور بار بار
فرمایا اگر اللہ نے مجھے معاف نہ کیا تو عمر ہلاک ہو گیا۔ یہ الفاظ ان کی عاجزی اور خوف الہی کا واضح ثبوت تھے۔ اس دوران آپ کو اپنی امت، اپنی رعیت اور اپنے قرضوں کی فکر تھی کہ آپ نے وصیت کی کہ اگر میرے ذمہ کوئی قرض ہو تو اسے ادا کیا جائے۔ یہ وہی عمر تھے جن کے دور میں خزانے بھرے ہوتے تھے مگر اپنے لیے کچھ نہیں چھوڑا۔ پھر سب سے بڑی خواہش سامنے آئی کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پیغام بھیجا گیا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے وہ جگہ اپنے لیے رکھی تھی لیکن آج میں عمر کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ چند دن اسی حالت میں گزرے، آخر کار وہ لمحہ آیا۔ ایک محرم 24 ہجری کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ مدینہ منورہ غم میں ڈوب گیا۔ ایک عظیم خلیفہ، ایک عادل حکمراں، ایک سچا مومن اپنے رب سے جا ملا۔ ان کی نماز جنازہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی اور انہیں روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ آج بھی وہ مبارک جگہ مسلمانوں کے دلوں کو ایمان سے بھر دیتی ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ دنیا کی طاقت، حکومت اور مقام سب عارضی ہے، اصل کامیابی اللہ کی رضا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں عدل، عاجزی، خوف خدا اور ذمہ داری کا وہ معیار دیا جو قیامت تک مثال رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔